راؤ صاحب پتہ کرائیں کہ واقعی فواد کریم کی بہن ہے یا نہیں اور اس کی بات میں کتنی سچائی ہے۔ یہ تو ہم بعد میں خود معلوم کر لیں گے۔ شمس بچل، اس نے زور سے آواز دی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے تھے۔ ساکھ کھڑے وجود میں سے سہمی سہمی جان آہستہ آہستہ نکل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے بادل چھانے لگے تھے۔ وہ دو گن مین دوڑتے ہوئے اندر آئے تھے۔ شمس، اسے اوپر والے کمرے میں بند کر دو اور دھیان کرنا کہ بھاگنے نہ پائے۔ اور بچل، اس سے پہلے کہ اس کا فقرہ مکمل ہوتا محمل چکرا کر گری، اور اگر اس نے اس کو دونوں بازوؤں سے تھام نہ رکھا ہوتا تو وہ نیچے گر پڑتی۔ محمل، وہ اس کا چہرہ تھپتھپا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوتی گئیں اور ذہن گہرے اندھیروں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی ڈالی گئی تھی، گیلے پن کا احساس تھا یا کچھ اور۔ اس نے ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی۔ اٹھ جاؤ، بہت سو لیا۔ وہ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر سامنے کرسی پہ جا بیٹھا تھا۔ چند لمحے تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، اور جب آہستہ آہستہ ذہن بیدار ہوا تو جیسے چونک کر سیدھی ہوئی۔ وہ بڑا سا پرتعیش بیڈ روم تھا، قیمتی صوفے، قالین اور بھاری خوبصورت پردے۔ وہ ایک بیڈ پہ لیٹی تھی اور اس کے اوپر بیڈ کور ڈلا ہوا تھا۔ سامنے کرسی پہ وہ اکھڑے اکھڑے تیور کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے یاد آیا وہ اسے کسی کمرے میں بند کرنے کی بات کر رہے تھے جب وہ شاید بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب وہ کدھر تھی اور اسے کتنی دیر بیت چکی تھی؟ گھر میں سب پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ گھبرا کر قدرے سیدھی ہو بیٹھی۔ وہ ابھی تک کسی سیاہ جھلملاتی ساڑی میں ملبوس تھی اور بیوٹیشن کی لگائی گئی ساری پنپیں ویسے ہی کس کے لگی تھیں۔ میں کدھر ہوں؟ کیا وقت ہوا ہے؟ صبح ہو گئی ہے؟ وہ پریشان سی ادھر ادھر دیکھنے لگی تو سامنے وال کلاک پہ نگاہ پڑی۔ 3:30 بج رہے تھے۔ ابھی صبح نہیں ہوئی اور آپ وہیں ہیں جہاں آنے کے لیے فواد نے آپ کو ڈائمنڈ رنگ کا لالچ دیا تھا۔ مجھے فواد بھائی نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں فائل سائن کروا کر واپس آ جاؤں۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ میں کیسے مان لوں کہ تم سچ کہہ رہی ہو؟ آغا فواد تو کہتا ہے کہ تم اس کے گھر میں پلنے والی ایک یتیم لڑکی ہو، نہ کہ اس کی بہن۔ یتیم ہوں تبھی تو تم جیسے عیاشیوں کے ہاتھ بیچ ڈالا اس نے مجھے، جو میرا سگا تایازاد بھائی تھا۔ تم سب گدھوں کا بس یتیموں پہ ہی تو چلتا ہے۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ مجھے یہ آنسو اور جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتیں۔ وہ اطمینان سے سگریٹ سلگا رہا تھا۔ مجھے صرف سچ سننا ہے اور ٹھیک ورنہ میں تھانے لے جا کر تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے تمہیں کتنا شیئر دیتا رہا ہے، کدھر کدھر بھیجا ہے اس نے تمہیں، اور تمہارے اس گینگ میں اور کون کون ہے؟ سگریٹ کا ایک کش لے کر اس نے دھواں چھوڑا تو لمحے بھر کو دھوئیں کے منقورے نے ان دونوں کے درمیان حائل ہو گئے۔ مجھ سے قسم لے لو، میں سچ قسم لے لو؟ واقعی؟ ہاں لے لیں۔ 100 بندے کے سامنے عدالت میں اٹھاؤ گی قسم؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا سگریٹ لبوں سے دبائے کش لے رہا تھا۔ میں تیار ہوں، مجھے عدالت میں لے جائیں، میں یہ سب دہرانے کو تیار ہوں۔ وہ تب ہوگا جب میں تمہارے کہے پہ یقین کروں گا، یقین جو ابھی تک مجھے نہیں آیا۔ اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں جھٹکی، راکھ کے چند ٹکڑے ٹوٹ کر گرے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا کسی گینگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے فواد بھائی نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہو، میں جانتا ہوں۔ نہیں پلیز۔ وہ لحاف اتار کر بستر سے اتری اور گھٹنوں کے بل اس کے قدموں میں آ بیٹھی۔ اے ایس پی صاحب، اس نے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ میں لاعلم تھی کہ آپ کا کیا مقصد ہے، فواد بھائی کا کیا مقصد ہے۔ میں میرٹ میں ڈنر پہ جانے کے لیے تیار ہوئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں۔ اس کی کانچ سنہری آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے تھے۔ اللہ کی قسم یہ سچ ہے۔ اللہ کی قسم کھانے کے لیے آغاز فواد نے کیا پیش کیا تھا؟ ڈائمنڈ کا سیٹ؟ وہی شکی پولیس آفیسر اور مخصوص طنزیہ انداز۔ جتنا وہ شخص وجیح تھا اس کی زبان اس سے بڑھ کر کڑوی تھی۔ محمل کا دل چاہا اس کا منہ نوچنا، اگلے ہی پل وہ اس پہ جھپٹی اور اس کی گردن پہ دبوچنی چاہی، مگر ہمایوں نے اس کی دونوں کلائیاں اپنی گرفت میں لے لیں۔ اس کشمکش میں محمل کے 2 ناخن اس کے گال سے رگڑ گئے۔ صرف آنکھیں نہیں، تمہاری تو حرکتیں بھی بلیوں والی ہیں۔ وہ کھڑا ہوا اور اس کی کلائیوں سے پکڑے ساتھ کھڑا کیا، پھر جھٹکا دے کر چھوڑا۔ 2 قدم پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر جانا ہے، مجھے گھر جانے دو، میں تمہاری منت کرتی ہوں۔ وہ مڑ کر جانے لگا تو تڑپ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر سے ہاتھ جوڑ دیے۔ صبح ہو گئی تو بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا نا بی بی، مجھے جذباتی تقریریں متاثر نہیں کرتی۔ اس نے اپنے گال پہ ہلکا سا ہاتھ پھیرا، پھر استہزائیہ مسکرایا اور پھر کہا، تم بہادر لڑکی ہو، میں تمہیں گھر جانے دوں گا، مگر ابھی نہیں، ابھی تم ادھر ہی رہو گی، کم از کم صبح تک۔ میں بدنام ہو جاؤں گی ایس پی صاحب، رات گزر گئی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ وہ جھک کر سگریٹ ایش ٹرے میں پھینک کر دروازے کی طرف بڑھا۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑی رہ گئی اور دروازہ باہر سے بند کر کے جا چکا تھا۔
دروازے کی جانب وہ لپکی اور ڈور ناب زور سے کھینچا۔ وہ باہر سے بند تھا۔ دروازہ کھولو کھولو! وہ دونوں ہاتھوں سے زور زور سے دروازہ بجانے لگی، مگر جواب ندار۔ وہ بے بس سی زمین پہ بیٹھتی چلی گئی۔ فواد اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا۔ اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپوں کی عوض اسے بیچ دیا؟ وہ گھٹنوں پہ سر رکھے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چوکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھیں۔ کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی، آقا نے کہا تھا، یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ تو وہ اس کے لیے چوکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کے لہجے کا فصو اور اس کی وہ ساری عنایتیں، وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ جب اس کے مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بے وقوف اور سادہ تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کے آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا۔ ہر کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا، وہ تب بھی نہ سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ جانتی نہیں تھی کہ یہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا تھا اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے سے مکر ہی جائے گا۔ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا ہے؟ خدایا وہ کیا کرے؟ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، کمرہ قدرے دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں تو آنسوؤں کی دھن نیچے لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے وہ چونکی گیا، ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی۔ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں ایک رخ کھینچا، پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھیں، جن میں وہ بغیر وقت کے 2 گن چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز! وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تھک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کا سارا کاجل بھیگ گیا تھا، اس کی آنکھیں متورم و قدرے بھیانک لگ رہی تھیں، جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا، گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کے اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئے، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی۔ فواد سے سارے بیٹے تو وہ بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اکھڑ اور سرد مہر ایس پی کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا، اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے۔ اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس نے کرتے شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بیڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاشتی اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی، دروازہ نظر نہ آئے تو مایوسی سے پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم چوکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کے اندر سے رنگ باقی دیوار سے زیادہ چکنا سفید تھا۔ بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیرا تو اسے احساس ہوا کہ اس خانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھیں۔ آگے کا کام بہت آسان تھا، اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے، اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لیے۔ وہ جلدی میں لگ رہے تھے، سو اس سے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی، وہ اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بے حد مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو لمحے کو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر دیوار تھی، گھر کی 4 دیواری کی کھڑکی اور 4 دیواری کے درمیان صرف خلا تھا، اور نیچے بہت نیچے پکا فرش تھا۔ وہ اس کے گھر کی غالباً 3ری منزل پہ موجود تھی، شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے، انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوس سی نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے ہی لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دی تھی، آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ بس یوں ہی تجوید کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب تو نہیں، بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔ باہر کا منظر قدرے واضح ہوا۔ کھڑکی سے دیوار کا فاصلہ 2 فٹ کا تھا، مگر دیوار کی منڈیر تھی اور آوازیں کہیں نیچے سے نہیں برابر سے آ رہی تھیں، بالکل برابر سے، یعنی اس باتھ روم کے برابر
سامنے کا صحن تھا، اگر وہ دیوار پھاند جائے تو؟ اس اچھوتے خیال نے ذہن میں سر اٹھایا تو اس نے جوتے اتارے اور نیچے جھانکا۔ اگر گر گئی تو نہیں بچے گی، مگر موت اس ذلت سے تو بہتر ہو۔ مزید ایپیسوڈ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔